السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وهدى وتوبا يا كريم اللهم آمين. آخری اشرے کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ زکوٰۃ الفطر. زکوٰۃ الفطر بنیادی طور پر انشاءاللہ بات کریں گے. حکم، تعریف، حکم، حکمت، مقدار اور وقت. انشاءاللہ ان 5 چیزوں پر بات کریں گے. سب سے پہلے فطر کی تعریف، زکوٰۃ الفطر کی تعریف. وہ صدقہ جو مہینے کے اختتام، رمضان کے اختتام کے ساتھ ہی جو صدقہ ایک انسان ادا کرتا ہے اسے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے. اسی کو عموماً فطرانہ یا صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر وغیرہ کہا جاتا ہے. حکم، یہ ہر مسلم، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، حتیٰ کہ آزاد ہو، غلام ہو، کوئی بھی ہو، مسلم ہے، ایک مسلم کے اوپر یہ واجب اور ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر واجب قرار دیا. فرض ہے، حکماً واجب. صاعا من تمر، کھجور کا 1 صاع، او صاعا من شعیر یا جو کا 1 صاع، علی العبد والحر، غلام پر بھی، آزاد پر بھی، والذکر والانثی، مذکر پہ بھی، مؤنث پہ بھی، والصغیر والکبیر، بڑے پہ بھی، چھوٹے پہ بھی، وہ مسلم ہو، مسلمان کے اوپر واجب ہے. 1 صاع. اسی کے اندر حکم معلوم ہو رہا ہے کہ ہر ایک مسلم کے اوپر یہ چیز واجب ہے. حتیٰ کہ اگر کسی کی ولادت عید کی نماز سے پہلے، یا بعض علماء کہتے ہیں کہ رات کے حصے میں اگر یا سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کسی بچے کی ولادت ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بھی، اس کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر کا حکم وجوب کا ہوتا ہے اور اس کی طرف سے بھی ادا کیا جائے گا. تو یہ ہے حکم ایک انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے. حکمت اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کے ساتھ کہا کہ طعمۃ للمساکین. پہلا طعمۃ، کیا نام ہے، طہرۃ یا مطہرۃ للصیام، اور طعمۃ للمساکین. ایک تو یہ مسکینوں کے ساتھ، فقراء کے ساتھ ہمدردی، ان کے اوپر احسان کرنا. اس خوشی کے موقع پہ جیسے عید اور تہوار کا موقع ہوتا ہے، اس بیچ میں جیسے مالدار خوشی منا رہے ہوں، ان غریبوں کو، ان فقراء کو بھی اس موقع پر شریک کیا جائے اور عید کے دن وہ بھی خوشی میں شامل ہو سکے. دوسری، روزے کے دوران جو کمی، جو زیادتی، جو خلل یا جو بھی روزے دار کی طرف سے کمی واقع ہوئی ہے اس کمی کو پورا کرنا. کیونکہ پورے رمضان میں یقیناً کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے نہیں میرے روزے مکمل پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی قسم کی کمی نہیں ہے، کسی قسم کی زیادتی نہیں ہے. وہ یقیناً ہوں گے. تو اس کی حکمت یہی ہے کہ ایک انسان جو کمی ہوئی ہے اس کمی کی تلافی کی جا سکے، اس کمی کی تلافی کی جا سکے، اور اس سے بہتر طریقہ اور نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کمی کی تلافی کی جا سکے. تیسرا، اللہ رب العالمین کے نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے. جو روزے کی توفیق دی، پورے رمضان تک پہنچایا، پورے رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق دی، اور ہر قسم کے جو بھی ممکن ہوئے اعمال صالحہ کی توفیق دی، اس موقع پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا ہونا چاہیے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ جو شکر ہے ایک انسان کے لیے شکر بھی ہونا چاہیے. تو یہ 3 بنیادی حکمتیں ہیں کہ ایک انسان کو اس موقع پر شکر ادا رکھے. تو یہ حکمت ہے. پہلا، کچھ کمی ہے، فقراء اور مساکین کے ساتھ ہمدردی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. دوسرا کہ جو کمی واقع ہوئی ہے ایک انسان کے روزے کے اندر، اس کمی کی
بھرپائی یا اس کی تلافی کی جا سکے، اور تیسرا ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جا سکے۔ عہد صحابہ میں اگر بات کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، تو 5 قسم کی چیزیں تھیں جو عموماً لوگوں کے یہاں کھانے کے طور پر یا طعام کے طور پر استعمال ہوتی تھی: کھجور، جو، گیہوں، کشمش اور پنیر۔ یہ 5 چیزیں تھیں: تمر اور بر، شعیر، زبیب اور عقد۔ یہ 5 قسم کے اناج ہوا کرتے تھے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہی ہو، یہ فکس ہے یا تحدید ہے کہ انہی 5 میں سے ایک انسان صدقۃ الفطر ادا کرے، بلکہ انواع کے اندر بات کریں تو اسی اہل علم کا تقریباً اجماع ہے کہ ہر وہ چیز جو اہل بلد کے یہاں معاشرے میں عموماً لوگ اس کو طعام یا روزی کے طور پر، کھانے کے طور پر استعمال کرتے ہوں، تو اسے طعام کے حکم میں مانا جائے گا، اور اسے حکم میں مان کر کے اسے بھی صدقۃ الفطر میں نکالا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہندوستان وغیرہ کے اندر یا اور بھی کئی سارے ممالک کے اندر موجودہ زمانے میں چاول یا گیہوں وغیرہ کا استعمال، جو عموماً لوگوں کے یہاں اناج یا کھانے کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اس لیے ان کو زکوٰۃ الفطر کے اندر ادا کیا جائے گا۔ جی، دوسرا مسئلہ، تیسرے پر آتے ہیں، مقدار کتنا نکالنا ہے۔ حدیث کے اندر واضح موجود ہے کہ 1 سا، نبوی سا کے مطابق 1 سا، الگ الگ اس کی تحدید آئی ہے۔ اختلاف سے نکلنے کے لیے شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے اوپر 3 کلو اگر ایک انسان نکال دے تو انشاءاللہ وہ احتیاط بھی ہو جائے گا کہ وہ جو اختلافات ہیں کمی بیشی کے، وہ اختلاف بھی ختم ہو جائے، اور اس کے بعد جو زیادہ ہو اس کے اندر ایک انسان صدقہ کی نیت کر لے تو ایک انسان کے اوپر 3 کلو نکالے، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں 2 کلو 666 گرام۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں جو الگ الگ چاول کے اعتبار سے، ہندوستانی چاول الگ، امریکی چاول الگ، رشین چاول الگ الگ چاول کے اعتبار سے چونکہ ان کا وزن گھٹتا بڑھتا، جیسا کہ شیخ عبد المحسن القاسم امام مسجد نبوی حفظہ اللہ نے اس کے الگ سے تفصیلات ذکر کیا۔ المہم 1 سا ایک انسان کے اوپر واجب ہے۔ رہا مسئلہ کب نکالنے کے لیے 2 صورتیں، ایک جمع کرنا اور دوسرا ادا کرنا۔ جمع کرنے کے لیے اکثر علماء نے کہا کہ پورے مہینے بھی جمع کرنا چاہے تو جمع کر سکتے ہیں، پورے مہینے بھی، لیکن چونکہ وہ حکمت ابھی نہیں آئی ہے، اسی وجہ سے افضل علماء کہتے ہیں کہ ایک انسان جب سورج غروب ہو جائے، جمع کرنے کے لیے بھی جو ٹیم یا کمیٹی ہوتی ہے، ایک انسان وہاں شام کے وقت میں جائے، تاکہ جو پورے مہینے اس نے روزے رکھے ہیں اور اس بیچ میں کمی آئی ہے تو ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے بھی ایک انسان اس موقع پر جمع کرے۔ رہا ادا کرنے کا، تو ادا کرنے کے اندر 2 وقت یہاں بھی ہے، ایک وجوب اور دوسرا جواز۔ وجوب عید کی چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر کے عید کی نماز تک، یہ آواز میں ہے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے تک، یہ اس کا وقت ہے واجبی۔ اور استحبابی یا جواز کا جو وقت ہے، ایک انسان 1 دن یا 2 دن پہلے بھی اگر زکوٰۃ ادا کر لے تو اس کے زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اب جب نماز کے بعد کوئی انسان اگر ادا کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صراحت کے ساتھ کہتے ہیں من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جس نے اذان سے پہلے نماز عید سے پہلے ادا کیا یہ صدقۃ الفطر، اس کا یہ ادا مانا جائے گا۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور اگر کسی نے نماز کے بعد اس کے ادا کیا تو عام صدقہ میں سے ایک صدقہ مانا جائے گا، زکوٰۃ الفطر نہیں ہوگی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1610۔ یہ کچھ مسائل تھے جو صدقۃ الفطر کے حوالے سے تھے۔ افضل یہی ہے کہ ایک انسان جو اناج ایک انسان استعمال کرتے ہیں انہی میں سے ادا کرے۔ البتہ بعد کے زمانے میں کچھ لوگوں نے نقد یا کیش کی شکل میں نکالنے کی طرف گئے ہیں، وہ اپنے دلائل کے حساب سے، اگر آپ کو لگتا ہو تو آپ اپنے حساب سے، لیکن افضل یا راجح یہی ہے کہ ایک انسان نقد کے اندر اناج کے اندر ہی زکوٰۃ الفطر ادا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں، نمازوں اور ہر قسم کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔